یہ ویڈیو پوری دیکھو۔ کیا اسلام میں میوزک حرام ہے؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ سانگس، میوزکس اور ووکلس سیم نہیں ہوتے، یہ تینوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ ووکل وہ ساؤنڈ ہوتے ہیں جو انسانی حلق سے نکلتے ہیں، میوزک وہ ساؤنڈ ہوتے ہیں جو میوزیکل انسٹرومنٹ سے نکلتے ہیں جیسے گٹار، بانسری، پیانو وغیرہ، اور سانگس دونوں کے مکسچر ہوتے ہیں۔ اور اسلام میں میوزیکل انسٹرومنٹ حرام ہے، ڈفلی کو چھوڑ کر۔ اور ایسے سانگس یا پھر ووکلس الاؤ نہیں ہے جس میں شرکانہ الفاظ یوز ہو یا پھر فضول یا گندے الفاظ یوز ہوں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کانوں میں انگلی ڈال لیا کرتے جب بھی وہ میوزک کی آواز سنتے، اور ان سے جب پوچھا جاتا کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو زنا کاری کو، شراب پینے کو، ریشم پہننے کو اور گانے بجانے کو حلال قرار دیں گے۔ اور قرآن میں سورہ لقمان کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو فضول آئیڈل ٹاک اور فضول چیزیں خریدیں گے تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر سکیں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب میوزیکل انسٹرومنٹ سے نہیں ہے، تو قرآن کو سب سے پہلے سمجھنے والے صحابہ اکرام تھے کیونکہ ان کے ڈائریکٹ ٹیچر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس آیت کا مطلب پوچھا گیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر 3 دفعہ کہا کہ اس آیت کا مطلب میوزیکل انسٹرومنٹ سے ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن البصری رحمہ اللہ نے بھی یہی کہا، اور باقی صحابہ اور تابعین کا بھی یہی کہنا تھا کہ اس آیت کا مطلب میوزیکل انسٹرومنٹ ہے۔ تو اس سے یہ چیز ایک دم ثابت ہو گئی کہ اسلام میں میوزک حرام ہے اور ہمیں میوزک کوئٹ کر دینا چاہیے ایز سون ایز پاسبل۔ یہ ویڈیو پوری دیکھو۔ آج یہی ہو گیا نا دین کے معاملے میں۔ 5 نمازوں میں سے مجھے بتاؤ کتنے ایسے گھر ہیں جس گھر میں یہ بولا جاتا ہے کہ اگر نماز گھر میں نہیں پڑھے نا تو گھر سے باہر نکال دیا جائے گا۔ 4 پڑھ لیے چلے گا، 3 پڑھ لیے چلے گا، زندگی میں ایک بار قرآن پڑھ لیے زبردست دوڑے گا، ہے نا؟ ہدیہ کر دیے، ہدیہ کر رہے ہیں ہم ہمارے لڑکیوں کا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ہدیہ کیا ہے، جب معلوم پوچھا گیا تو نہیں ہماری بچی قرآن مکمل کر لی نا، خود قرآن ختم کر لی۔ کیا زندگی میں ایک مرتبہ کرنا ہے اس کو؟ ہے نہیں ہے یہ ماحول اور معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، باہر کے معاشرے میں ہے۔ تو اب بولو مجھے، جب ہم صرف اس کو ایسے تیسے پڑھ لیتے چلے جائیں گے تو جب ایک غیر مسلم یا ایکس مسلم یا ایک ایتھسٹ جب اسلام پر سوال اٹھائے گا تو اس کا جواب کون دیں گے؟ ہم جو خود بحران کا شکار ہے، خود کو آئیڈینٹی نہیں معلوم۔ یہ ویڈیو پوری دیکھو۔ اللہ کے نبی نے واضح طور پر فرما دیا، دیکھیں کتنا سخت حکم ہے کہ آپ کے سر میں کیل ٹھوک دی جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ نامحرم کو ٹچ کریں۔ اور آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ ٹچ کر رہے ہیں، آپ ہینڈ شیک کر رہے ہیں، آپ فزیکل ریلیشن میں ہیں، آپ سراسر دن ان کاموں میں مشغول ہیں، آپ کو اللہ کے نبی کی حدیث پر عمل کرنے کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ آج آپ عاشق رسول کا نعرہ لگائیں تو آپ کو 150 ملیں گے عاشق رسول، لیکن جیسی بات عمل کی آتی ہے نا تو سارے عاشق رسول آپ کو بیک سائڈ پہ نظر آتے ہیں۔ تو کیوں ہم نے دین کا مذاق بنا لیا ہوا ہے؟ ہم اللہ کو مانتے تو ہیں لیکن اس کے مانتے نہیں ہیں۔